باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلی علی محمد وآل محمد ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا بر محمد و آل محمد صلوات۔ جیسا کہ آپ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے عزاداری تاریخ کے حوالے سے، عزاداری مظلوم امام حسین علیہ السلام، مولا کے نام سے ہی یہ غم جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں ادوار کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے، ہم اسے 3 حصوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ حصہ جو امام مظلوم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے۔ دوسرا دور مولا کی ولادت کے بعد، اور عزاداری کے حوالے سے تیسرا دور جو ہے وہ مولا کی شہادت کے بعد۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ مولا کی ولادت سے پہلے، خود اس عزاداری کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی ولادت سے جو پہلے دور ہے، جو عزاداری برپا کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے عام افراد نہیں بلکہ انبیاء ہیں۔ مولا کی ولادت سے ہزارہا سال پہلے اس کرۂ ارض پہ مولا کی ان خدمات کو، خدا کی راہ میں اس قربانی کو یاد کیا جاتا رہا۔ آپ جب روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو عزاداری کے حوالے سے ایک چیز نہایت ہی واضح طور پہ ملے گی، وہ یہ کہ جناب آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جب رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہ رہے تھے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے انہیں کچھ ناموں کی تعلیم دی اور کہا کہ پاک پروردگار سے جب آپ توبہ طلب کریں تو ان ناموں کا واسطہ دیں۔
جناب آدم فرماتے ہیں، یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 44 میں موجود ہے کہ جناب جبرائیل نے یہ نام تعلیم فرمائے، آپ نے رب العزت کو واسطہ دینا شروع کیا۔ جب 5ویں نام کو آپ نے لینا چاہا، آپ کی زبان پہ یہ نام آیا تو آپ کی کیفیت عجیب ہو گئی، غمگین ہو گئے، اور ایسے غمگین ہوئے کہ گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے گریہ شروع کیا تو اس وقت آپ جناب جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں مخاطب کر کے کہا، جبرائیل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 4 میں نے نام لیے، ان کا واسطہ دیا رب العزت کا کو ان ناموں کا، تو مجھ پہ یہ کیفیت نہیں تھی، لیکن میری یہ کیفیت جب میں نے 5واں نام لیا مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، خود بخود میری طبیعت غمگین ہو گئی، اور ایسی غمگین ہوئی کہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ ہستی ہیں جو رب العزت کی راہ میں قربان ہو جائے گی، اور یہ فرزند رسول ہیں۔ پھر جناب جبرائیل نے کربلا کے مصائب جو ابھی واقع نہیں ہوئے ظاہری طور پہ، وہ سب بیان کیے۔ روایت میں ہے کہ جناب جبرائیل بیان کرتے جا رہے تھے، جناب آدم گریہ کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جناب جبرائیل بھی گریہ کر رہے تھے۔ اور گریہ کا انداز کیا تھا؟ گریہ کا انداز یہ تھا کہ روایت میں جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریہ کرتی ہے، اس طریقے سے گریہ و زاری یہ دونوں ہستیاں کر رہے تھے۔ ان چیزوں میں جس کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ آپ معاشرے کے ان افراد میں سے ہو، کل کو جا کے آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، انہیں دین سے آگاہ کرنا ہے، انہیں حقیقت کو بتانا ہے، اس طرف ضرور ان کی توجہ دلائیں۔ کب ہوگی توجہ؟ جب آپ گفتگو میں ان جملات کو شامل کریں گے کہ جو واقعہ ظاہری طور پہ ہوا نہیں ہے لیکن اس کی گفتگو ہو رہی ہے، جس سے مربوط ہے، اس کی ولادت بھی ابھی ہزارہ سال کے بعد ہونی ہے، فقط نام جو ہے اس کا اثر اتنا ہے کہ اس زمانے کی جو عظیم ترین ہستی ہے، کیونکہ ہر دور کا جو بھی معصوم ہے، انبیاء میں سے، مرسلین میں سے یا ائمہ، وہ اس وقت کا سب سے کامل ترین فرد ہے، بہترین فرد ہے ہر اعتبار سے۔ ایک انسان کی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی اچھی صفات اس میں ہو سکتی ہیں، وہ کامل ترین صفات کا مالک کون ہوتا ہے؟ وہ رب العزت کا نمائندہ۔ اس کے دل پہ کوئی بات اگر معمولی بات ہو اثر کرے گی ہی نہیں، غیر معمولی بات ہوگی جو اسے ہلا کے رکھ دے گی، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ گریہ نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ جناب آدم نے تو کوئی نہیں چاہا گریہ کرے، خود ان کا بیان یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے میں غمگین بھی ہو گیا، آنسو بھی میرے بہنا شروع ہو گئے۔ تو عزاداری مظلوم کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، جو واقعہ ابھی رونما حقیقت میں نہیں ہوا وہ اتنا اثر رکھتا ہے، لیکن اثر جو روایت میں نے رسول اللہ کی آپ کے سامنے بیان کی، بہت ہی معروف روایت ہے، ہمارے ہاں بیان بھی بہت کی جاتی ہے، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد محمد، یہ آپ کے اور میرے مولا و آقا نے اپنے جد رسول اللہ سے روایت کی ہے۔ اِنَّا
خود ہی معصوم کے جو الفاظ ہیں، الحمدللہ میں بہت سی کلپس دیکھتا رہتا ہوں، یہاں جو لوگ آپ کی تربیت کرتے ہیں سب کے سب انتظامیہ سب الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے، تو خود یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ پہلے سمجھتے ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کی ٹیم جو کر رہی ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، آپ لوگوں کو اور مجھ حقیر کو بھی اس قابل بنائے کہ ہم کسی کام آ سکیں۔ تو جو چیزیں آپ کو معاشرے کو سمجھانی ہیں، ایک ایک چیز کو سمجھائیں، پہلے ہم خود سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں، جب تک خود نہیں سمجھیں گے انہیں نہیں سمجھا پائیں گے۔ معصوم کوئی بھی جب گفتگو کرتے ہوئے بات کرے گا، معصوم میں اور آپ دن میں فرض کریں ہم نے 100 جملہ بولا، کام کا ممکن ہے ہمارا جملہ 100 میں سے 10 جملے بھی نہیں ہوں، 90 ہمارے جملے کسی کام کے ہی نہیں ہوں۔ معصوم کی گفتگو میں ایک حرف بھی اضافی نہیں ہوتا، اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور ایک ایک جو وہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جس جگہ استعمال کرتے ہیں اس سے مزید کوئی خوبصورت نہ انداز نہ جگہ اس کلمے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم جب کہے لفظ انا سے شروع کرے، یعنی باتحقیق، دوسرے معنی اس کے کیے جاتے ہیں بے شک، اس میں شک نہ کرنا۔ اور معصوم بھی کون؟ کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی، انبیاء کے بھی سردار، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ یہ فرما رہے ہوں جو وحی الہی کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ یہ جب آپ گفتگو کرو تو بتاؤ عوام کو، انہیں معلوم ہے، لیکن گفتگو کو بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے آپ کی میری ذمہ داری ہے انہیں کہیں کہ دیکھو یہ کلمات، یہ قول کسی عام فرد کا نہیں ہے، اس ہستی کا ہے جو انبیاء کے سردار ہیں، جو بغیر وحی کے گفتگو نہیں فرماتے، اور جن کا ہر لفظ بامعنی ہے، کسی چیز کو اضافی کسی چیز کو کم، بلکہ بہترین جو انداز ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ شروع کس طرح کر رہے ہیں سرور کائنات؟ انا لقتل الحسین حرارتاً، مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ایک خاص حرارت ہے، جذابیت ہے، اور وہ کیسی ہے کہ وہ قلوب مومنین میں ہے، یعنی جو جتنا اس ایمان کی منزل کو طے کرتا جائے گا اتنا یہ حرارت اس میں کامل ہوتی جائے گی۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں اس زمانے میں جناب آدم سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہے، تو لہذا جتنا اثر جناب آدم کے قلب پہ یہ بات کرے گی، اثر کرے گی، اتنا کسی اور کے قلب پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوگی۔ جس طرح ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا اثر بڑھتا جائے گا۔ اب ان کے قلب پہ اثر کیا کس نے؟ نام نے۔ ان کی پاکیزگی اتنا ہے کہ وہ اس دور کے تمام انسانیت کو پاکیزگی سے آراستہ کرنے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کیا راز ہے؟ جناب جبرائیل نے مصائب پڑھنا شروع کیے، تو آزاداری کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب آدم کے دور سے، مولا کی ولادت سے ہزارہا سال پہلے۔ اور گریہ، آخر میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ گریہ کا انداز یہ ہے جیسے ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پہ گریہ کرتی ہے، اس طرح دونوں ہستیاں گریہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور جو روایت ہے جناب موسیٰ پیغمبر علی نبینا و آلہ و علیہ السلام معالی اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ کنزہ حسن صاحبہ کو نیچے بلا رہے ہیں، وہ نیچے تشریف لے جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
معالی سبتین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186، اس پہ یہ روایت موجود ہے کہ خود رب العزت جناب موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہو نا، کیا تھے؟ انبیاء میں سے یہ وہ ہستی ہیں جو پروردگار عالم سے گفتگو کرتے تھے، سب گفتگو کرتے تھے لیکن بیچ میں واسطہ ہوتا تھا۔ انہیں کہا جاتا ہے کلیم اللہ، وہ جو رب العزت سے کلام کرتے تھے۔ تو رب العزت نے خود کہا جناب مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جب بیان کیا تو جناب موسیٰ گریہ کرنے لگے، اور جناب موسیٰ نے کہا کہ بار الہ، اس ہستی پہ اتنا ظلم ہوگا، یہ ہستی ہے کون؟ کہا یہ میرے آخری پیغمبر کے اور ان کی بیٹی کے فرزند ہیں۔ کہتے ہیں جناب موسیٰ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی ریش مبارک بھیگ گئی اور آنسو سامنے زمین پہ ٹپکنے لگے۔ جناب موسیٰ پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور اس وقت ذکر کرنے والی ذات کون ہے؟ ذات حق، رب العزت کی ذات۔ خالق نے مولا حسین کو ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ خود خالق نے مولا کا ذکر کیا ہے۔ میں مطمئن ہوں آپ تمام ساتھی جانتے ہوں گے، آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا ہوگا، زیارت عاشوراء کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کسی کے الفاظ کسی اور کے نہیں ہیں، قرآن نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے زیارت عاشوراء، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اسی کے الفاظ جو آپ جب بھی زیارت پڑھتے ہوں گے، انشاءاللہ آپ ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں تو ان ایام میں تو آپ تلاوت کرتے ہی ہیں کہ وَجَلَّتْ وَعَظَمَتْ الْمُصِیبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، کہ آپ کی یہ جو آپ پہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے، آپ کی یہ جو شہادت ہے، آپ کے یہ جو مصائب ہیں، وہ فقط ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے، سب کو دکھ دینے والے ہیں، سب کو تکلیف ہونے والی ہے اس سے۔ میرے اعتبار سے خالق نے واضح ایک بیان دیا ہے کہ دیکھو اہل اسلام میں شامل ہی وہی ہے جو میرے حسین کا عزادار ہے، جسے اس عزاداری سے جس کا رشتہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زیارت عاشوراء کے یہ الفاظ نہایت ہی واضح ہیں، اور دوسرے مقام پہ آپ اسی کے ساتھ ہی تلاوت کرتے ہیں وَجَلَّتْ وَعَظَمَتِ الْمُصِیبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ، یعنی فقط اس دنیا کے رہنے والے نہیں بلکہ آسمان پہ جو خالق کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، عرشیان ہیں، وہ سب کے سب بھی اس سے غمگین ہیں، وہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ عزادار ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ تاریخ کے اعتبار سے ابتدائے انسانیت سے ذکر حسین موجود ہے، اور ذکر جہاں ہے وہ عزاداری ہی ہے۔ مولا حسین کی بہت سے معجزات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ کو اس طرح نہیں ملیں گی، لیکن ان کی عزاداری ملے گی۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے جسے میں نے یہاں لکھا ہے، احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 529، جناب زکریا انبیاء میں سے جناب جبرائیل نے ان کے سامنے ان 5 پاک کے نام لیے، جب سنے تو انہوں نے بھی اپنی زبان پہ انہیں تکرار کرنا شروع کیا۔ جب مولا حسین کے نام پہ پہنچے گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے جبرائیل، جب میں وہ پہلے نام لیتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، میرے جو غم ہیں وہ غم میرے ان کا مداوع ہو جاتا ہے۔ میں رسول اللہ کا نام لیتا ہوں، پیغمبر اکرم کا نام لیتے تھے، تو رحمت للعالمین نے کہا کہ وہ میرا جو غم اگر زندگی میں کوئی ہے تو کم ہو جاتا ہے۔ مولا علی کا نام لیتے ہیں
غم کم ہو جاتا ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لیتے ہیں کم ہو جاتا ہے. حتیٰ مولا حسن کا نام لیتے ہیں تو غم کا مداوع ہو جاتا ہے. لیکن جب میں یہ حسین کا نام زبان پہ لاتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، بے اختیار میں گریہ کرنے لگتا ہوں. تو کہا کہ یہ آپ کے جو سردار ہو، سید و سردار ہیں، رب العزت کے جو آخری پیغمبر ہیں، یہ ان کے اور ان کی دختر کے لال کا نام ہے. جناب جبرائیل نے پھر پڑھنا شروع کیا کہ انہیں بہت بے دردی سے مارا جائے گا، یہ بے یار و مددگار ہوں گے، یہ بھوکے پیاسے ہوں گے. کہتے ہیں جناب زکریا نے اس روایت میں ہے کہ 3 دن مسلسل گریہ کرتے رہے. اور گریہ بھی کیسا؟ جو ان کی عبادت گاہ تھی، جہاں وہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، 3 دن اسی مقام پہ رہے، کسی سے ملاقات نہیں کی، صرف اور صرف گریہ کرتے رہے. 3 دن گریہ کرنا، جن چیزوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، 3 دن گریہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ باہر نہ آنا، کسی سے ملاقات نہ کرنا. اچھا، وہ جس سے بھی ملاقات کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ رب العزت کے لیے. ان کا تو ہر ثانیہ خالق کے حکم کے مطابق تھا. کسی سے ملاقات کرنا، خالق کا پیغام دینا، تبلیغ کرنا، رب العزت کی طرف بلانا، وہ سب عبادت تھی اور ان کی ذمہ داری بھی وہی تھی. لیکن آیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اس کام کو انجام دے رہے تھے؟ نہیں. خالق کی مرضی کے علاوہ انبیاء کوئی کام نہیں کرتے. تو اس کا مقصد ہے جب یہ سنا خالق کی مرضی یہی تھی اور یہ عزاداری ایسی تھی کہ جناب زکریا کو اس وقت لگا کہ تمام کاموں پہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور 3 دن 3 راتیں مسلسل عبادت گاہ میں رہے، کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی اور گریہ کرتے رہے. گریہ کہاں اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی ریش مبارک کا تو کئی جگہوں پہ ہے کہ وہ بھیگ گئی. کہا کہ حتیٰ آپ کا جو سینہ اطہر تھا اس پہ بھی آپ کے آنسو گرنے لگے. تو جتنا معرفت ہوگی اتنا گریہ ہوگا. اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں جتنا معرفت اور جتنا محبت، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، کبھی کسی کا کوئی عزیز ترین دنیا سے گیا ہو، جتنا وہ گریہ کرے گا ہمسائے اتنا گریہ نہیں کریں گے. جتنا وہ گریہ کرے گا دوست اتنا گریہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جتنا رشتہ ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے. اور اسی طرح مولا حسین کا جتنا انبیاء سے رشتہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں، ان کو معرفت ہے، انہوں نے اس طریقے سے گریہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی بہار الانوار سے جو روایت ہے وہ مولا کائنات سے ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن آپ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، اصحاب نے دیکھا آپ غمگین ہیں. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا مجھے آج جناب عیسیٰ کا رونا یاد آ رہا ہے. کہا جناب عیسیٰ کا رونا؟ کہا میرے فرزند پہ رونا. کہا جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ نینوا سے ان کا گزر ہوا. نینوا کربلا کا ایک نام ہے، آپ سب جانتے ہو. وہاں سے جب گزر ہوا تو جناب عیسیٰ کربلا کی زمین پہ بیٹھے اور گریہ شروع کر دیا. اتنا گریہ کیا کہ حواری ان کو دیکھ کے ان کے اصحاب بھی رونے لگے. لیکن انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے برگزیدہ، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا اس سرزمین پہ میرے بعد جو خدا کے آخری نبی اور ہمارے سید و سردار آنے والے ہیں
وہ اور ان کی بیٹی فاطمہ کا فرزند مظلومانہ طریقے سے اس سرزمین پہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ اب میں آپ ساتھیوں کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ان منظر کو دیکھ رہے تھے، تو اس کا مقصد ہے یہ جو واقعہ ہے نا، یہ عام واقعات کی طرح نہیں ہے۔ جو واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا اس کو دیکھنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ تو اس واقعے کی اصلاً قدرت اور طاقت ہی کچھ اور ہے، جس کو ہم عام افراد کے اذہان سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اس کو انبیاء اس سرزمین سے گزر رہے ہیں، اس واقعے کا اثر ہونے سے پہلے ابھی کربلا کی سرزمین پہ مولا حسین کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن اس کربلا، اس زمین کے دامن میں آج بھی غم، اس وقت بھی ہزارہ سال پہلے وہ غم باقی ہے۔ یہ مولا کی ولادت سے پہلے انبیاء سے مربوط ہے یہ عزاداری، اور ان میں سے بہت سی روایات ہیں جو ہمارے باقی جو مکاتب فکر ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں، اور مولا کی ولادت کے بعد کی روایات تو جو ہم بیان کرتے ہیں ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں ہیں۔ سب سے پہلے ولادت کے بعد جو عزادار ہیں وہ سرور کائنات ہیں۔ جب رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ رب العزت نے آپ کی صاحبزادی کو اس فرزند سے نوازا ہے، آپ گھر تشریف لے آئے، جناب اسما سے کہا کہ میرے فرزند کو لے آؤ۔ جناب اسما کہتی ہیں کہ میں نے ایک سفید پارچے میں ان کو لیا، رسول اللہ کی خدمت میں لے کے گئی۔ رسول اللہ نے، یعنی یہ رسول اللہ کی ظاہری طور پہ پہلی ملاقات ہے، سیدھے کان میں آذان دی جناب اسما کہتی ہیں، اور الٹے کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد بوسہ لیا، بوسہ لیتے ہوئے کہا میں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں۔ تو یقیناً میں نے کہا کہ ایسے موقع پہ انسان خوش ہوتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں نے دیکھا کہ آنسو جاری ہیں۔ میں نے تعجب کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، خوشی کا موقع ہے، آپ کا خوش ہونا تو بنتا ہے، اور گریا وہ بھی اس انداز سے، یعنی گریا بظاہر ایسا تھا کہ آپ کے لیے تعجب آور تھا۔ کہا گریا وہ بھی اس انداز سے؟ کہا اسما میں تمہیں کیا بتاؤں، اب جب میں نے پیار کیا اور وہ مسکراہٹ تو میرے چہرے پہ اور میرے لبوں پہ تھی، جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس فرزند کو بہت ہی بے دردی سے آپ کی امت مارے گی، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارے گی۔ کہا وہ سن کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، گریہ کرتے رہے، جناب جبرائیل نے جو کہا جناب اسما کو بیان کرتے رہے، اور آخر میں پتہ ہے کیا کہا؟ کہا اسما میری بیٹی فاطمہ کو خبر نہ دینا۔ میری بیٹی برداشت نہیں کر پائے گی، بیٹی کو نہ بتانا۔ لیکن عجیب ہے یہ تاریخ، بات کی روایات میں ہے اب گھر میں آنا ہے، فرزند کو ہاتھوں پہ لینا ہے، ایک دفعہ نہیں، جبرائیل نے کئی دفعہ آ کے مصائب پڑھے ہیں۔ ایک اور موقع پہ رسول اللہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے بوسے لے رہے ہیں مولا حسین کے، جناب زہرا دیکھ کے بابا کو خوش ہے کہ میرے بابا خوش ہے میرے فرزند کو لے کے، دعا دے رہے ہیں، ایک دم رونا شروع کیا، اور ایسا روئے جناب زہرا سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا بابا رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اب رسول اللہ نے خود مصائب پڑھے، کہا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے تیرے اس فرزند کو نئے نوا میں میری ہی امت اس بے دردی سے قتل کر دے گی۔
مولا کائنات کا گریہ کرنا، مولا کائنات ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کہتا ہے کہ جب ہم صفین کے معرکے سے پلٹ رہے تھے، جنگ صفین سے جب پلٹ رہے تھے، ہم جب اس کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ مولا نے پڑاؤ ڈالنے کو کہا، لشکر کو روک دیا گیا، سواریوں سے ہم نیچے آئے، لیکن میں نے دیکھا مولا بہت غمگین ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے میں نے کہا مولا گریہ کی وجہ؟ کہا ابن عباس جو معرفت اس زمین کے بارے میں مجھے ہے، اگر تمہیں ہوتی تو تم بھی ضرور گریہ کرتے۔ میں نے کہا مولا ایسی کون سی بات ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا نے مجھے کہا میرے فرزند حسین کو اس سرزمین پہ مارا جائے گا۔ پھر مولا نے ان واقعات کو بیان کرنا شروع کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بھی مولا کے ساتھ گریہ کیا، لیکن مولا کے جو آخری جملے ہیں وہ عجیب ہیں۔ کہا روتے روتے آخر میں مولا نے کہا وائے ہو تم پر ابو سفیان، تمہیں مجھ سے کیا؟ وائے ہو تم پر آل حرب، تمہیں مجھ سے کیا؟ پھر گریہ کیا۔ جب آپ گریہ کر رہے تھے تو ابن عباس کہتے ہیں ایک جملہ کہا یا ابا عبداللہ، یعنی مولا حسین کو مخاطب کر رہے ہیں صفین میں روک کے۔ مولا حسین اس وقت ابھی یہ واقعہ ظاہری طور پہ واقع نہیں ہوا، کہا کہ یا ابا عبداللہ صبر کرنا، تم پہ جو مظالم ہوں ان پہ صبر کرنا، تمہارے بابا پہ بھی اسی طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے، اور یہی آل شیطان اور آل کفر یہ کرے گی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بیٹھی تھی، بابا نے مجھے میری فرزند حسین کی شہادت کی خبر دی۔ آپ جب تاریخ کو دیکھو گے اس میں بھی آپ کو کئی بار یہ واقعات ملیں گے، روایات میں ایک نہیں متعدد آپ کو بار یہ واقعات ملیں گے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رسول اللہ نے خود مصائب پڑھے ہیں۔ پڑھنے والے رسول اللہ ہیں، گریہ کرنے والی جناب زہرا کی ذات ہیں، وہ جن کا کوئی لمحہ عبادت کے بغیر ہوتا نہیں ہے، خدا کے حکم کے بغیر گزرتا نہیں ہے۔ یہ گریہ کبھی بھی انہوں نے، میرا ایمان ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں رب العزت کے حکم سے کیا ہے، کیونکہ ان کا انداز یہی ہے، وہ اپنی ذات کو خدا کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ میرے بابا نے وہ سارے مسائل بیان کیے اور کہا زہرا تمہیں معلوم ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوگا؟ میں نے کہا بابا کب ہوگا؟ کہا جس وقت میں نہیں ہوں گا، جس وقت تم نہیں ہوگی، جس وقت اس کے بابا علی اور بھائی حسن نہیں ہوں گے۔ بی بی نے رو کے کہا کہ بابا میرے حسین کا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو روایت ہے وہ یہی روایت ہے کہ بی بی نے اس وقت جب بابا سے کہا کہ کوئی نہیں ہوگا، کہا رب العزت رسول اللہ نے خبر دی اس امت کی جو تیرے فرزند کا غم منائے گی۔ ہم جتنا بھی رب العزت کا شکر ادا کریں کم ہے۔ میں اس مقام پہ ہمیشہ روایت کے پہنچ کے کہتا ہوں خالق و مالک تیرے اسی کرم کا ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے اس امت میں ہمیں قرار دیا جو تیرے حسین کو روئے گی۔ اس وقت اس امت کی خبر دی، جب خبر دی آپ کو معلوم ہے بی بی نے رو کے کہا بابا اس امت کی شفاعت میں کرو، اس امت کی شفاعت میں خود کروں گی۔ تو مولا کی ولادت کے بعد بھی یہ مسلسل یہ واقعات
رونما ہوتے رہے، روایات میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آج بھی محفوظ ہیں، اور وہ روایات ہیں جو معتبر روایات ہیں، جنہیں علماء نے ہمیشہ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ولادت کے بعد یہ واقعات اس طریقے سے رونما ہوئے اور ہم تک روایات کی صورت میں اس طرح پہنچے۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہے، تیسرا دور جو ہے مولا کی شہادت کے بعد، اس عزاداری کے بارے میں کوئی بیان ہی کیا کر سکتا ہے؟ ابھی تک یہ تھا کہ ایسا ہونا ہے، اس میں گریا تھا، اب وہ ہو چکا تھا۔ اب پڑھنے والے کون ہیں؟ عزاداری منانے والے کون ہیں؟ اہل حرم ہیں۔ ابھی تک یہ تھا کہ پیاسا مارا جائے گا، اب پیاسا مار دیا گیا۔ ابھی تک یہ تھا کہ سر قلم کیے جائیں گے، اب سر قلم ہو چکے۔ ابھی تک یہ تھا کہ مولا حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا، اب روک دیا گیا۔ وہ بھی کن کے سامنے؟ بہنوں کے سامنے۔ بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ بھی حسین جیسا بھائی، سکینہ کا اکبر و اصغر جیسا بھائی۔ اب اہل حرم کی ساری وہ عزاداری کہاں ہوئی؟ وہی جہاں شہادت ہوئی، کربلا میں۔ اور عجیب ہے کہ ایک ایک کے لاشے کو دیکھا، سب نے گریہ کیا، سب نے ماتم کیا، سب روئے۔ اور محمد کے لاشے آئے، سب نے گریہ کیا۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو، اتنا تو ثابت ہے کہ یہ لاشیں آئے۔ جب لاشیں آئے تو یقیناً گریہ بھی کیا۔ سب نے دیکھا جناب زینب گریہ نہیں کر رہی، کہا بی بی آپ کے لال، کہا بھائی بھی قربان کر دیے۔ لیکن اکبر کا لاش آیا، جتنا زینب روئی اتنا کوئی نہیں رویا۔ قاسم کے لاش میں جتنا جناب زینب سلام اللہ علیہ روئی اور کوئی نہیں رویا۔ رو کے کہتی تھی اونو محمد میرے فرزند تھے، یہ میرے لالا رسول اللہ کے، یہ میرے ماں جاہے کے فرزند تھے۔ اصغر کو اس حال میں دیکھا، آپ اس روایت کو سنتے بھی ہیں، اس مرثیے کو، اس جملے کو۔ وہ مرثیہ پڑھنے والی کون ہے؟ جناب رباب ہے۔ اب مثلک ینہر، تیرے جیسے بچے، شیرخوار بچے، 6 مہینے کے بچے کو نہر کیا جاتا ہے، نہر کرنا۔ مصائب پڑھنے والی یہ بیویاں ہیں، سننے والی بھی بیویاں ہیں، عزاداری کرنے والی بھی بیویاں ہیں۔ نوک نیزہ پہ بابا کے سر کو دیکھ کے سید سجاد نے کیسے کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر اسی کے بعد اگلے ہی دن جب اہل بیت اطہار کو، اہل حرم کو کوفہ کی طرف کہا قیدی بنا کے لے چلیں، تو ظلم یہ کیا، کہا ان لاشوں کے قریب سے گزارو۔ وہاں کی جو معتبر ترین روایت وہ یہی ہے، جناب زینب نے اپنے آپ کو اس سواری سے گرا دیا۔ جب گرایا تو ہاتھ تو پشت گردن بندھے ہوئے تھے۔ میں اس موقع پہ ہمیشہ جناب عباس کو کہتا ہوں، آپ بلندی سے گرے تھے، آپ کے شانے کٹ چکے تھے، سر میں گرز لگ چکا تھا، آپ منہ کے بل گرے تھے۔ مولا دیکھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس اونٹ کے بغیر، پالال کے اونٹ کے، اس بلندی سے منہ کے بل گرے۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے اس لاشے کو اپنی گود میں لیا ہوگا، اور کسی اور کو نہیں، نانا کو فریاد کی۔
یا رسول اللہ یہ آپ کا فرزند، آپ نے کہا صلی اللہ علیہ، آپ پہ درود و سلام ہو، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کے دوش کا سوار ہے؟ نانا دیکھیے میرا بھائی خون میں لت پت ہے، میرے بھائی کے لاشیں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، دائی کی پسلیاں بائیں بھائی کی دائیں آ چکی ہے، یہ وہی حسین ہے۔ اور یہاں بی بی نے سب کو پرسہ دیا ہے، نانا رسول اللہ کو کہا بابا علی یہ آپ کا حسین ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے اور آپ کے بغض میں اسے شہید کیا ہے۔ پھر ماں فاطمہ کو متوجہ ہو کے کہا ماں اسے چکیاں پیس کے آپ نے پالا ہے جو ریت اور خون میں اس وقت اٹا ہوا ہے۔ مسلسل گریا، اور بی بی نے فقط وہاں تھوڑی، اگر ہمارے پاس کوئی روایت نہ بھی ہو ایمانداری سے بتائیں کہ اہل بیت اطہار کو اسیر بنا کے جایا جا رہا ہو، خود بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نسل کو کاٹ دیا گیا اور آپ کی بیٹیوں کو اس وقت اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے، کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، کوئی اور اس وقت مصائب نہیں پڑھ رہا، جناب زینب پڑھ رہی ہیں، اور مخاطب کسے کر رہی ہیں؟ رسول اللہ کو، مولا کائنات کو، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو۔ اور یہ جملے کہ دیکھیں خون میں لت پت ہے میرا بھائی، مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بھی روایت نہ ہو، اتنا تو ہمیں اطمینان ہے، کب جب یہ سر نوک نیزہ پہ لے کے جائے جا رہے ہوں اور عزیز ساتھ ہوں، جس کی بھی نظر ان سروں پہ پڑتی ہوگی، سکینہ جب اصغر کے سر کو دیکھتی ہوگی، میں کہتا ہوں اس کے لیے فرض کریں اگر ہمارے پاس روایت نہ ہو، اتنا تو ہمارا ایمان ہے کہ گریہ ہی کرتے ہوں گے۔ ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کا جب چہرہ جناب سید سجاد جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے، جب چچا عباس کے سر کو دیکھا ہوگا کہ نوک کے نیزہ پہ رکتا نہیں ہے، اتنی بار گرا کہ شمر ملعون نے مقاتل میں ہے کہ اس سر کو رسی سے باندھ کے اپنی سواری کے گلے میں ڈال، اور علماء اس سے ایک اشارہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بلندی پہ زینب کو ننگے سارا پاس دے۔ یہ عزاداری مسلسل برپا رہی ہے، کوفہ کے دربار میں پہنچے ہیں، کوفہ میں پہنچنے سے پہلے گریہ کیا ہے، کوفہ کے دربار میں پہنچے ہیں وہاں گریہ کیا ہے، کوفہ میں پہنچتے ہی مسلم کے سر کو دیکھا گریہ کیا ہے۔ عزاداری تو تمام ادوار میں رہی ہے، اور جس طرح سے اہل بیت نے منائی ہے اس طرح تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شام میں گئے ہیں وہاں عزاداری، طاقت و قدرت کتنا ہے کہ جو مرکز ہے دشمن کا اس میں 3 دن عزاداری کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ اور وہ بھی کیسی عزاداری، وہاں بھی جب مقتل کو ہم دیکھتے ہیں، جب سر دیے گئے تو سروں کو ہر بی بی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے جس بی بی کے کسی کا فرزند تھا اس نے سر کو لیا گریہ کیا، کسی کا بھائی تھا اس نے گریہ کیا، سب گریہ کر رہے تھے، 2 سر ایک طرف رکھے تھے۔ کہ دیکھنے والوں نے کہا لگتا ہے ان کی ماں نہیں رہی، جناب زینب نے روکا میں ان کی ماں ہوں، کہا پھر ان کے سر،
کہا ماں جائے کا مجھے پرسہ دینا ہے، انہیں تو میں قربان کر چکی۔ اس وقت کیفیت کیا ہوگی بیویوں کی، جو ہمارے پاس مسلم روایت ہے، اس ملعون نے مولا کے سر کو ایک تشت میں رکھا، شراب نوشی کرتا جا رہا تھا، اور مولا کے اوپر اس سے بڑھ کے مصائب کیا ہوں گے اہل بیت اطہار کے لیے، اہل حرم کے لیے۔ اور چوبے خیزران لے کے مولا کے ہونٹوں کو زخمی کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں میں بوسے لیتے ہوئے دیکھا۔ شام کے بعد دوبارہ کربلا میں آ کے پھر ان سب کا عزاداری کرنا، کربلا سے مدینہ آ کے عزاداری کرنا، اور اس کے بعد مولا سجاد کا مسلسل عزاداری کرنا۔ کھانا لایا جاتا ہے، گریہ کرتے ہیں، میرے بابا، میرے بھائی، ہمارے اصحاب کو بھوکا و پیاسا مار دیا گیا۔ بازار میں جاتے ہیں، کسی مسافر کو دیکھتے ہیں اور عجیب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لگتے ہیں تم یہاں مسافر ہو۔ کہاں مسافر ہو؟ کہا یہ بتاؤ موت حق ہے؟ وہ کہے مسلمان ہوں، موت حق ہے۔ کہا اگر یہاں تم مسافر ہو، یہاں تمہیں موت آ جائے جہاں تمہارا کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا موت آ سکتی ہے، لیکن بالآخر مدینہ میں ہوں، مسلمان ہیں، مطمئن ہوں، مجھے غسل بھی دیں گے اگر کوئی بھی نہ ہوا، کفن بھی دیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے۔ مولا رو کے کہتے تھے کربلا کی طرف دیکھ کے، بابا کوئی مسافر جو عام فرد ہے پھر گریہ کرتے تھے۔ قصاب کی دکان سے گزرتے تھے اور ایک وقت ایسا ہے وہ کپڑا ڈالنے لگے کہ سید سجاد کا گریہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ پوچھتے تھے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ وہ کہتے تھے مولا آپ کے نانا کی امت میں سے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پانی دکھایا، پھر ذبح کیا۔ کربلا کا رخ کرتے تھے، بابا مدینہ میں جانوروں کو بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں۔ یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی سب مصائب و عزاداری ہیں، تمام ائمہ میں رہی۔ امام باقر کی وہ روایت، اللہ رب العزت آپ سب کو حج کی سعادت نصیب کرے، مولا نے باقاعدہ اپنی وصیت میں 10 سال کے لیے مال رکھا، مال 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 مال، کہا یہ مال 10 سال تک مینا کے میدان میں میرے بابا کی عزاداری ضرور برپا کرنا۔ مولا کو معلوم تھا کہ یہ مرکز ہے، حج مرکزی عبادت ہے، تمام مسلمان مینا میں جمع ہوں گے، میرے بابا کی وہاں عزاداری اور کچھ نہیں کہا عزاداری، اس کے لیے 10 سال کی رقم کو رکھ کے گئے، چھوڑ کے گئے۔ یہی آپ کے اور میرے مولا و آقا ہے، انہوں نے تو کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی نا۔ امام باقر علیہ السلام نے 4 سال کا سن ہے اس وقت۔ کمید اسدی شاعر ہے اس دور کا، اسے بلایا کرتے تھے، اسے کہتے تھے کہ مولا حسین کے لیے مرثیہ کہو، وہ مرثیہ پڑھتا، مولا گریہ کرتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں سے نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیں، اس دور میں یہی ہے کہ اس دور کا جو شاعر ہے ابن مکفوف، وہ مرثیہ مولا کے لیے پڑھتا تھا، مولا بلاتے تھے، مولا تشریف فرما ہوتے تھے فرش عزا پہ، وہ مرثیہ پڑھتا تھا، مولا گریہ کرتے تھے۔ امام رضا کے دور میں دیبل خزائی اس وقت کا شاعر ہے، مولا باقاعدہ اسے بلاتے تھے کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، وہ مرثیہ پڑھتا تھا، مولا گریہ کیا کرتے تھے۔ تمام ادوار میں یہ رہا، حتیٰ امام زمانہ آج بھی پردہ غیبت میں
اپنے جد کو کریا کرتے ہیں. زیارت نائیہ میں آپ نے دیکھا ہے یہ مولا کا فرمانا کہ اتنا گریا کروں کہ خون آنسوں کی بجائے خون بہاؤں تو کم ہے. یہ مولا کا گریا. اور اللہ پاک نے اس کے بعد ہمیں انتخاب کیا کہ ہم اپنے مولا کی عزاداری کرتے ہیں. عزاداری یقین جانے وہ ہے جس نے دین کا دفاع کیا ہوا ہے. اس دین کی حفاظت اسی عزاداری سے. اور عزاداری کا اگر کوئی آپ کو کہے مقصد، ایک ہی مقصد ہے عزاداری. عزاداری کا مقصد عزاداری ہی ہے. خود یہ روایت جو ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ کہیں کہ ایک امت عزاداری کے ہی حوالے سے ہے. اور عزاداری آپ کی میری اسی طرح ہونی چاہیے جو اہل بیت اطہار کے وہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے مقصد حسین، مقصد حسین، مقصد حسین، یقین جانیں ہم پوری کائنات کے لوگ سر جوڑ کے سارے فلاسفرز، اسکالرز، محققین بیٹھ جائیں، مقصد امام حسین وہی ہے جو سید سجاد بیان کریں گے. اگر ہم سب بھی کہیں گے مل کے اپنے علم کے مطابق، تحقیق کے مطابق، اگر وہ ہماری تحقیق اور ہمارا علم ہوگا، ان کا فرمان ویسا نہ ہوگا، ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہوگی تو وہ ناقص ہوگی. کیونکہ ہم ناقص ہیں. عقل ناقص جتنا بھی پرواز کرے گی اس میں نقص رہے گا. اور مولا حسین کے مقصد میں نقص نہیں ہو سکتا. مولا حسین کے مقصد کو دیکھنا ہے تو کربلا کے بعد مولا امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات بھیجے مولا کی ذات پہ، صلی علی محمد. آپ تمام بیٹیوں سے، تمام میری بیٹیوں سے، میری بہنوں سے میری التجا یہ ہے کہ مقصد امام حسین کو آپ کو اگر سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو سید سجاد کی سیرت کو دیکھیں. جو ان کی سیرت ہے کربلا کے واقعے کے بعد وہی مقصد حسین ہے. جو بھی اس سیرت میں آپ کو ملے وہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے علاوہ میرا اور آپ کا تو کوئی مقصد ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ حکومتوں کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، چند سیاسی لوگوں کی کوئی فکر تو ہو سکتی ہے. مقصد حسین وہی ہوگا جو مقصد سید سجاد ہوگا. باقی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ ناقص ہوں گی. مولا حسین کا مقصد کبھی ناقص نہیں ہو سکتا. معصوم کے مقصد کو اگر دیکھنا ہو تو معصوم کی ہی زندگی کو آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اسی کو بھی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے آپ کے دلوں میں وہ محبت ان کی ڈالی ہے کہ آپ کو ایسے مراکز میں لے کے وہ خالق آ گیا ہے. اس نے آپ کو چن لیا ہے. اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ خالق تو نے چنا، تیری یہ جو نعمت ہے، یہ جو ہم پہ کرم ہے، انشاءاللہ تعالی تو ہی ہمیں قوت دینا، تو ہی ہماری مدد کرنا، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہی طاقت دینا. اس پیغام کو ہم احسن طریقے سے آگے بیان کر سکیں. میری دعا ہے، مل کے ہم سب دعا کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، کربلا والوں کی مظلومیت کا. بار الہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اسی طرح بیان کرنے کی طاقت عنایت فرما. شر شیطان اور اشرار کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ جن چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ ہمیں کہیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں، ہمیں ان سے دور فرما. بار الہ اہل بیت کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. انہی تعلیمات کے سائے میں زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. زندگی میں کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس دعا کو بار بار رب العزت سے کیا کریں. کسی کام کو بھی انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کا ظہور پر نور جلد فرما. ہمیں ان کے بہترین آوان و انسان میں قرار دے. رب العزت نے آپ کو اس کے لشکر کے لیے چن لیا ہے.
اب آپ کوشش کریں کہ جو ان کے لشکر میں جو صفات لازم ہیں وہ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنانی چاہیے. اس سے بہتر نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی گروہ ہے، نہ کوئی حزب ہے. حزب اگر ہے تو وقت کے امام کا ہی حزب ہے، اور تمام حزب اس سے پیچھے ہیں. اور دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس حزب پہ ثابت قدم رکھے. بر محمد و آل محمد صلوات.